نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، محترم و مکرم ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کا پیغام ہدایت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی پر مبنی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے روزہ کی قدر و منزلت، اس کے آداب اور اس پر ملنے والے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام اصول رحمت بنایا ہے کہ ہر شخص کو نیک عمل کرنے پر جو اجر دیا جاتا ہے وہ 10 گنا بڑھا کر، اور یہ اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے عام اصول رحمت، لیکن فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سوائے روزہ کے، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ یعنی عام اصول سے روزہ کو مستثنیٰ فرما دیا کہ باقی سب اعمال کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، ان کے ذمے ہے، لیکن روزہ کا اجر اللہ نے فرمایا میں خود عطا فرماؤں گا، اپنی شان کے لائق، اپنی مرضی کے مطابق۔ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے افطاری کے وقت مل جاتی ہے، اور دوسری اس وقت ملے گی کہ جب بارگاہ خداوندی میں اسے شرف باریابی نصیب ہوگا، اپنے رب کی ملاقات کرے گا، اس وقت اسے وہ خوشی نصیب ہوگی۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سارا دن جب انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو اس کے منہ سے خاص قسم کی حمک اٹھتی ہے، معدہ خالی ہو جانے کی وجہ سے خاص قسم کی بو اس کے منہ سے سنگھائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کسی اور کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن اللہ پاک کو وہ روزہ دار کی بو اور حمک عنبر اور مشک اور کستوری سے بھی بڑھ کر عزیز اور پیاری ہے۔ یہ اظہار محبت ہے۔ ارے لوگو، روزہ دار کے ساتھ جو اللہ پاک کو محبت ہو گئی، یہ محبت کا اصول ہے کہ محب کو اپنے محبوب کی کمزوری، نقص اور عیب بھی ایک کمال کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ دار کے منہ سے اٹھنے والی یہ حمک، یہ میری محبت کے پیش نظر ہمیں تو عنبر اور کستوری سے بڑھ کر محبوب اور پیاری ہے۔ مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصیام جنۃ، روزے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح میدان جنگ میں انسان دشمن کے وار سے روکنے کے لیے، وار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طرح فرمایا جب انسان روزہ سے ہوتا ہے تو یہ روزہ انسان کے لیے نفس اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے بطور ڈھال کام دیتا ہے، اور کل بروز قیامت آتش دوزخ سے بچنے کے لیے بھی روزہ ڈھال ہوگا۔ پھر آداب روزہ سکھاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھ لے نا، وہ روزہ دار ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بدگوئی نہ کرے، فحش گوئی سے باز رہے،
اور نہ ہی وہ شور و شغب کرے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا شخص گالی گلوچ پہ اتر آئے یا جھگڑا کرنے لگے تو یہ اسے کہہ دے انی امراؤن صائمن، میں تو بھائی روزے سے ہوں اور اس لیے خاموش ہوں۔ احباب ذی وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں روزہ دار کو جھوٹ بولنے سے اور اس پر عمل کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اگر کوئی روزہ دار جھوٹ سے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو اس کا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی قدر نہیں۔ ایک موقع پر فرمایا خصلتان یفسدان الصیام، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ کون سی؟ الکذب والغیبت، فرمایا جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، یہ تو گویا روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ تو بات کتنی واضح ہو گئی ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس لینے کا نام نہیں کہ صرف منہ کو کھانے پینے سے روکے رکھو اور یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ انسان کے سارے اعضاء و جوارح سب کے لیے لازم ہے کہ وہ حرام کام سے بچیں، زبان جھوٹ اور غیبت سے بچے، کان برائی سننے سے بچیں، آنکھیں بد نگاہی سے بچیں، ہاتھ پاؤں ظلم اور تعدی کی طرف بڑھنے سے رکے رہیں۔ یہ ہے روزہ کی روح اور یہ ہے تقویٰ جو روزہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لوگو یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا کہ بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے اندر کوئی روزہ ترک نہ کرنا، ورنہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھتے رہو گے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکو گے جو تمہیں ماہ رمضان میں نصیب ہونے والا تھا۔ فرمایا لم یقد عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، ساری عمر بھی روزہ رکھتے رہے تو وہ جان بوجھ کر جو تم نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑا اس کا وہ بدل نہیں بن سکتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ داروں کے لیے خاص انعام کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص فرما دیا ہے۔ اس دروازے کا نام ہے ریان، اس میں سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اس پر اعلان ہوگا این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ دار؟ تو سب روزہ دار اس پر آن اکٹھے ہوں گے اور پھر سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو فوراً یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے انعامات کا ہمیں بھی مستحق بنائے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔